کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی, 2 نمبر نوٹ کر لیجیے. اس عمر میں بھی سوالوں سے نا میری طبیعت خوش ہوتی ہے, حالانکہ تھک جاتا ہوں بعد میں, مگر میری کتاب بن گئی. وہاں مسجد میں لوگ آتے ہیں پوری دنیا میں نا, آسٹریلیا سے سویڈن ڈنمارک کر رہے ہیں بچے بچیاں. پھر وہ آپ ہی خیال کرتے ہیں کہ ہم زیادہ تنگ کر رہے ہیں آپ کو. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار. اور جب میں ان سے کہتا ہوں نا کہ کسی اور سے پوچھ لو, تو یقین جانے بچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کے چینل سنے, سوائے شرارت کے کوئی بات نہیں. وہ نہیں مسلمان, وہ نہیں. آپ کا جب سے سنا ہم نے سب بند کر. ایک بندہ تو دنیا میں ایسا ہے نا جو سمجھتا کہ نہیں اسلام والے سارے ہمارے, کوئی تھوڑی بہت غلطی ہے تو علم کی کمی بیشی ہوتی ہے, مگر یہ یقین جانے کوئی کلمہ گو ایسا نہیں جو حضور پر قربان نہیں. وہ شیعہ ہے, سنی ہے, بریلوی, دیوبندی, سب حضور پر جانے دے رہے ہیں. باقی جس غریب کو جو ملا ہے نا, اور اس میں لکھا کہ حضور نے یہ فرمایا, اس نے اس پر اعتبار کر لیا. سارے لوگ ریسرچ نہیں کر سکتے, تو یہ رعایت دینی چاہیے لوگوں کو کہ اگر وہ بیچارے زیادہ نہیں پڑھ سکے تو کافر نہیں ہو گئے, مجھ سے زیادہ ان کے اندر حضور کی محبت ہے, اس کا لحاظ کریں. باقی اگر کوئی علمی کوتاہی ہے, کمی ہے, تو پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں بھائی تیری یہ بات ہے, اس نے یہ, اور اس کا اثر بھی ہوتا. مگر کافر نہ کسی کو کہنا, کسی سے نفرت کرے, کیوں کرنا, مسلمان نہیں, محبت ہونی چاہیے. محترم خواتین, آپ کے سوالات جو ہے وہ ابھی بھی میری میز پر جو ہیں وہ کافی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں. سوالوں کے علاوہ بھی میری بہنوں اور بچیوں, اگر کوئی ہو نا زندگی کی ضرورت کے, کسی عمل کی ضرورت ہو, کوئی مسئلہ درپیش, شادی وغیرہ کا میں نے پتا, تو وہ بھی آپ پوچھ لیا کریں. کوئی بات نہیں, اللہ رسول کے کلام میں سے جو جائز, یہ شرک اور بیت کی باتیں ایمان خراب کرنا کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. ضروری ہے اگر ایسی بھی کوئی بات ہو تو پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ ہے, اس کے لیے کوئی بات بتا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے نا بہت بڑا تھا, اللہ کو پکاریں گے. اس جمعہ میں جو ایڈیشن تھا نوائے وقت, اس میں بیٹا بات آئی کہ شاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. ایک آدمی نے کہا حضرت بڑا پریشان ہوں, دعا کریں. تو انہوں نے کہا ہاں میں بیٹا تیرے لیے دعا کر دوں, مگر پہلے ایک واقعہ سن لے کہ میں سفر سے آیا, دین کا کام کر کے واپس آیا, تو میں نے بیوی کو اس حال میں دیکھا کہ میری طبیعت بے قابو ہو گئی. جسم پر جو کپڑا تھا نا پھٹ گیا تھا, اور ایسا بھی نہیں تھا کہ پیبند لگ سکے. بیچاری بیٹھی تھی گھر میں, بہت درویش آدمی تھے. تو میں نے اس کی حالت دیکھ کر نا اٹھایا جان باز, سجدے میں گر گیا اور رو کر کہا کہ اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی نا معاف فرما دے اور ہمارے حالات درست کر. ابھی میں دعائی کر رہا تھا, دروازہ کھٹکھٹایا آدمی, اور 2 سوٹ لے کر کھڑا تھا جنانے. اور میں نے کہا شاہ صاحب احتیاط نہ کرنا. اسے پتہ تھا کہ شاہ صاحب بے نیاز آدمی ہیں, کسی سے کا احسان نہیں لیتے, مگر ضرورت تھی. آپ نے کہا 1 لے لوں گا. انہیں بہت ترلا کہ نہیں, صرف 1 لیا. یہ واقعہ سنا کر کہا کہ اگر آدمی بے بس ہو کر اللہ کے سامنے گر جائے نا, کہ اس وقت کوئی چارہ, ہر تدبیر کر لی کوشش, اللہ کچھ نہیں بنتا, تو کر سکتا. تو اللہ دعا سنتا ہے. جیسے ہم دعائیں رسمی کرتے نا کہ ہاتھ اٹھا لیے, کیا سنے اللہ پاک, ہم یجیب المضطر اذا دعا. جس طرح بچہ بھوکا روتا نا, اس طرح رو پڑے تو اللہ تعالیٰ پھر رحم کرتا کہ میرا بندہ اور کس کے پاس ہے, میرے چھوڑ کر کوئی دروازہ ہے. تو دعا اللہ سے کرنی چاہیے ہر مسئلے کے, انشاءاللہ حل ہوتے ہیں جائز طریقے, شرک اور